السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں کچھ لکھنے کی جسارت کر رہا ہوں اور اس پر آپ کی گائیڈ لائن کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، آیات نمبر جو ہیں وہ تو انسان نے خود اپنی سہولت کے لیے لگائے ہیں، اس لیے یہ جو سورہ بقرہ ہے اس کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے، اس کو الگ الگ نہ پڑھا جائے بلکہ ملا کر پڑھا جائے۔ اور الف لام میم ذالک الکتاب میں جو ذالکہ ہے وہ تو دور کی چیز کو کہا جاتا ہے۔ اور دیکھیں، کائنات میں علم تو بے شمار ہے، بہت وسیع ہے، پھیلا ہوا ہے۔ جس طرح مکڑی ایک جالا بناتی ہے تو وہ جالے کی جو شکل ہے وہ میتھمیٹیکل شیپ ہے۔ تو اس ویب کے اندر بہت ڈیٹا جس پر ریسرچ کی جا سکتی ہے۔ آپ اگر گوگل کے اوپر جائیں اور دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کو اسپیڈر ویب میتھ کہتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں نا، یہ علم پہلے سے موجود تھا، لیکن انسان نے جب اس پر اپنی آنکھیں لگائی اور اس پہ غور و فکر کیا، سوچنا شروع کیا، تو اسے پتہ چلا کہ یہ علم تو پہلے سے موجود تھا اور بعد میں کتب ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ہر شے کا علم جو ہے وہ کتب شروع سے ہو چکا ہے۔ تو اس بنیاد پہ کیا میں درست ہوں کہ یہ جو کائنات ہے یہ کائنات کی الکتاب ہے اور قرآن جو ہے وہ اس کائنات کا ایک حصہ ہے، یا پھر قرآن اسی کائنات سے اخذ شدہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو الف لام میم ذالک الکتاب ہے اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے، یا یہ ہے کہ کائنات یعنی الف لام میم وہ ذالک الکتاب ہے جس میں کوئی شک اور ابہام نہیں پایا جاتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو متقین ہے تو متقین ان لوگوں کو کہا جا سکتا ہے یا کہتے ہیں جو رات دن کسی خوف اور خطرے سے بچا کر اس کائنات کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ تو اس سارے بات کے اوپر آپ کی رہنمائی درکار ہے اور آپ کے جواب کا میں منتظر رہوں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ آپ کا یہ میسج ملا ہے، آپ نے جو لکھ کر بھیجا ہے، اشرف بھائی کے توسط سے ملا یہ میسج۔ اس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ نمبر جو ہیں وہ آیات کے وہ تو صرف ایسے سمجھیں بنا لیے گئے ہیں، اور سورہ بقرہ کی پہلی اور دوسری آیت کو ساتھ ملا کے اگر پڑھیں گے تو مطلب ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا جو آپ سمجھے ہیں وہ ذالک الکتاب سے مراد کتاب جو ہے وہ کائنات ہے، اور علم کے اوپر پہ آپ نے بات کی ہے کہ یہ ویب جو ہوتا ہے مکڑی کا جالا ویسے ہے اور پھیلا ہوا ہے، بہت زیادہ وسیع ہے۔ تو آپ نے مجھ سے رائے مانگی کہ آپ اس بارے میں صحیح ہیں۔ عام طور پر ہم لوگ کسی کی ان چیزوں کی کریکشن نہیں کرتے، اور ایسا بھی نہیں کرتے کہ کوئی ٹرانسلیشن کر کے ہمیں بھیجے اور ہم کہیں بھائی یہ صحیح یہ غلط، ہم کریکشن نہیں کرتے۔ وہ کریکشن میں ایک تو وقت لگتا ہے ہم لوگوں کا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کسی کی کریکشن کریں تو وہ انسان مائنڈ بھی کر لیتا ہے کہ بھائی یہ آپ صحیح نہیں بتا رہے، ہم نے جو سوچا وہ صحیح، کیونکہ ہر ایک انسان یہ ذہن میں رکھتا ہے جو اس نے سوچ لیا وہی درست ہے، دوسری چیز کوئی درست نہیں ہو سکتی۔ بہرحال آپ نے بہت پیار سے لکھا ہے تو جواب آپ کو دے رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جو آپ نے کہا کہ سورہ البقرہ کی پہلی اور دوسری آیات کو ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ ہم نے بالکل اسی طرح ہی اس کے ان دونوں آیات کے تراجم میں لکھا ہے، دونوں کو ساتھ ملا کر ہی پڑھیں گے، ورنہ ذالکہ کا مطلب کچھ نہیں ہوگا۔ تو ساتھ ملے گی دونوں چیزیں، الف لام میم وہ جو کمپائلیشن ہے، وہ جو مجموعہ ہے، مجموعہ الف لام میم مجموعے کی بات ہے، کمپائلیشن کی بات ہے۔ ذالک الکتاب وہ، اب ذالک اس کو ریفر کر رہا ہے اس مجموعے کو، وہ جو اوپر آیا ذالک الکتاب، پھر کتاب کی بات ہے، وہ جو وہ مجموعہ ہے ان سب چیزوں کا وہ کتاب ہے۔ قرآن اب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو مجموعہ ہے الف لام میم وہ کتاب ہے، اس کو کتاب کہہ رہا ہے مجموعے کو۔ اب وہ مجموعہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ سب اس میں آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا پورا جو کلام ہے تو وہ اس کو ریفر ذالکہ سے کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ بہت سی ایسی آیات ہیں جن کو ہم ملا کر پڑھتے ہیں، ان میں سے یہ بھی آیات ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کی بات بالکل درست ہے، ہم نے یہ اس کو پورا ایکسپلین کیا ہے اس کو اسی طریقے سے۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی ہے کہ کتاب جو ہے وہ کائنات کو آپ سمجھتے ہیں کہ کائنات کو کہا گیا ہے کتاب۔ اس میں میں تھوڑا سا آپ کو
یہاں بتا دوں، اگر آپ اس کو مانیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں ایسی۔ میرے خیال میں ہمیں کسی بھی قرآنی لفظ کا اپنے طور پہ مفہوم نہیں نکالنا چاہیے میرے خیال میں، ورنہ وہ بات ختم ہو جائے گی جو لکھی گئی ہے۔ اگر یہاں کائنات لکھنا ہوتا تو جس نے قرآن لکھا وہ کائنات لکھ دیتا، اس میں کیا ایسی بات تھی؟ دیکھیں نا، وہ زمین آسمان وہ سب کچھ وہ جو کہہ رہا ہے قرآن میں جا بجا، وہ کائنات بھی لکھ دیتا نا، اس میں عالمین لکھ دیتا، کچھ بھی لکھ دیتا، اس نے نہیں لکھا۔ اس کے لیے مشکل تھوڑی تھا کائنات لکھنا، اس نے نہیں لکھا، اس نے اس کو کتاب ہی رہنے دیا ہے۔ میرے خیال میں ہم اپنا مفہوم نہ نکالیں۔ گڑبڑ یہ ہوئی ہے جو لوگ قرآن کی طرف آئے ہیں، اس سے ٹریڈیشنل روٹ سے نکل کے جو لوگ قرآن کی طرف آئے ہیں، ان میں یہ ایک بہت بڑی یہ ایک، اسے میں کیا کہوں اب اس کو، ویسے میں تو اپنی طرف سے ڈرا بیک کہتا ہوں، لیکن اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو یہ ڈرا بیک ہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک، یہ ایک بہت بڑی خامی یہ ہے ان لوگوں میں کہ وہ اپنی طرف سے مفہوم اخذ کرتے ہیں چیزوں کے، قرآن کے الفاظ کے، وہ ہمیں نہیں اخذ کرنے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بڑی اچھی بات ہے کہ اس کو اخذ کر کے کہہ دی یہ کائنات ہے، لیکن کیا دوسرا بندہ یہی اخذ کرے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ جو بدو سعودی عرب میں رہتے ہیں، جن کی زبان وہ تھی یہ قرآن والی، وہ کہاں کائنات کو اخذ کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کائنات اگر ہوتا تو کچھ اور لفظ آتا، وہ بھی نہیں اخذ کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا اس کو اخذ۔ اور آپ کی اپنی سمجھ ہے، اپنی سمجھ کے مطابق آپ نے ہی بات کر لی، دوسرے کی سمجھ اور ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم مفہوم نہیں نکالیں گے، جو لفظ جہاں آیا وہ جیسے ہے ویسے ہی کی بنیاد پر اس کو ہم پڑھیں گے، اس کو ہم سمجھیں گے۔ کتاب جو ہے وہ اس کو اگر آپ ہاں مزید گہرائی میں جانا چاہیں تو وہ آپ جا سکتے ہیں۔ مزید گہرائی اس کی کیا ہوگی؟ وہ کتبہ سے آئی یہ بات، کتبہ سے، اور وہ اب آپ نے وہ کتبہ کے اوپر بہت ساری آیات اسی میں آ رہی ہیں، سورہ بقرہ میں آ رہی ہیں، جس سے لوگ کہتے ہیں بھی روزے بھی فرض ہو گئے، یہ بھی فرض ہوا، وہ بھی فرض ہوا۔ خیر اس پہ تو ہم نے بات کر لی ہے کہ وہ کیا چیز فرض ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی۔ کتبہ لازم ہونے کو کہا جاتا ہے، اس کا ترجمہ فرض بھی کیا، بک ہونے کو۔ وہ انگلش میں وہ بک آ رہا ہے، جیسے ہال کسی نے بک کر لیا، جیسے کسی نے کسی کو بک کر لیا، ہاں بھائی ٹھیک ہے آپ کو ہم نے بک کر لیا اس کام کے لیے، تو لازم کرنا، بک کرنا، تو وہ بھی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ جو کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بک کر دیا ہے، جو کچھ لازم کر دیا ہے ہم لوگوں پہ، وہ اس کو، اس ساری کمپائلیشن کو، ساری چیز کو کتاب کہا گیا۔ تو میرے خیال میں اس کو بہتر ہے کہ ہم اس کو کتاب ہی رہنے دیں، اپنا مفہوم نہ نکالیں۔ اچھا، اب اگر ہم یہ مان لیں اس بات کو کہ یہ جو کائنات ہے، یہ کتاب جو ہے وہ کائنات کو کہا گیا ہے، تو وہ قرآن کی سورہ الفرقان 25 کی 6 آیت جو ہے، جس میں جو یہ کہہ رہی ہے قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اس کے مطابق، اس کے درست ترجمے کے مطابق، بالکل لفظ بلفظ درست ترجمہ جو اس کا ہے، اس کے مطابق وہ یہ ہے کہ یعنی کہ یہ جو نزول ہے، یہ نزول ہو رہا ہے، نزول کس چیز کا ہوگا؟ کتاب کا، میسج کا، پیغام کا۔ وہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ یعلم السر فی السماوات والارض، کہ جو وہ جانتا ہے کہ زمین میں اور آسمانوں میں پکڑنے والی، گرفتار کرنے والی، ٹریپ کرنے والی کون کون سی چیزیں ہیں۔ اب بیسیکلی یہاں مذہب کو کہا گیا کہ مذہب آپ کو ٹریپ کر لیتا، پکڑ لیتا، تو وہاں پہ یہ کہا کہ زمین اور آسمان میں ٹریپ کرنے والی کون کون سی چیزیں ہیں۔ اب آسمان میں، زمین میں تو کہہ دیا مذہب کو، آسمان میں کیا ہے؟ لوگ چاند کی پوجا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ستاروں کی بھی پوجا کر لیتے ہیں، اور پلانٹ، زمین کی بھی تو پوجا ہو رہی ہے نا، لوگ سجدے کر رہے ہیں زمین کو، زمین کی پوجا ہو رہی ہے اللہ کے نام پہ۔ تو اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے یعلم السر فی السماوات والارض، کہ وہ جانتا ہے کہ ٹریپ کرنے والے جو چیزیں ہیں وہ آسمانوں میں، زمین میں، وہ ان کا علم رکھتا ہے، ان کا نالج رکھتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے، لیکن اس سے یہ بھی مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم کہیں کہ کائنات جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ اصل میں کائنات ہے جس کو کتاب کہا گیا، تو کائنات میں تو ٹریپ کرنے والی چیزیں بھی ہیں نا اس آیت کے مطابق، جو پکڑتی ہیں، گرفتار کر لیتی ہیں، قید میں ڈال دیتی ہیں، اسیری، وہ سرہ اسی سے آیا۔ تو یہ کائنات نہیں ہے قرآن کے حساب سے بھی اور ویسے بھی۔ اور اگر ہم اس کو سمپل رکھیں بات کو، جو آیا ہے، جہاں آیا ہے، جیسے آیا، اس کی بنیاد پر کریں گے تو قرآن زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ اپنا ہم اگر اس میں مفہوم تراشنے کی کوشش نہ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے میرے خیال میں۔ تو امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔